السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پروگرام ملاقات کے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے عرفان علی تھانوی۔ یہ پیدا ہوئے دبئی کے اندر اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قریباً 30 سال دبئی میں گزارا، اور اس وقت یہ سنگاپور کے اندر مقیم ہیں۔ اور یہ بلونگ کرتے ہیں تھانوی فیملی سے، ویل نون فیملی ہے، اور یہ اس وقت یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سنگاپور میں بن بہیان ایڈوکیٹس اینڈ لیگل کنسلٹنسی۔ تو ان ویب سائٹس کے اوپر ان کی کریڈنشلس آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی مختصر بایوگرافی ہے، ان کے کریڈنشل یہاں موجود ہیں، اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ان کا تعارف اور ان کی جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، لیگل ایڈوائزز، یہ ایک دو بکس کے لکھاری بھی رہے ہیں، لکھتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، ان کے ریسرچ پیپرز بھی موجود ہیں۔ تو آج کے جو یہ مہمان ہیں وہ ہیں عرفان علی تھانوی۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عرفان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس ملاقات سیگمنٹ میں آنے کا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا پروگرام رکھا جائے جس کے اندر بیرون ملک بسنے والے پاکستانی جو اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہیں ان سے ان کی فیلڈ کے حساب سے سوالات کیے جائیں، اور پاکستان کو درپیش مسائل اور اوورسیز پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جائے۔ تو میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہوگا عرفان بھائی کہ آپ کی پیدائش ظاہر سی بات ہے دبئی میں ہوئی، اور پیدائش سے لے کے جو آپ کی جوانی تک اور اس وقت تک کا آپ کا جو پورا عرصہ ہے وہ پاکستان سے باہر گزرا۔ تو آپ کتنا قریب محسوس کرتے ہیں پاکستان کو خود سے؟ السلام مرتضی صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ نوازش اس زبردست انٹروڈکشن کی۔ پاکستان کے بارے میں کیا کہوں صاحب، پاکستان میرا دل ہے، میری جان ہے، میری دھڑکن ہے، اور میرا جو پس منظر ہے وہ ایک نہایت ہی جسے کہتے ہیں وطن پرست اور قوم پرست گھرانے سے ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی بنیاد پہ جو پاکستان سے ایک حب الوطنی کا تعلق ہے، اور جو ویلیو جیسا آپ جانتے ہی ہیں اوورسیز پاکستانی پاکستان کی کرتے ہیں، وہ غالباً مقامی لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ نہیں ہوتا۔ تو جو محبت اور جو تعلق ہمارا رہا ہے وہ بے مثال رہا ہے، بھلے جب ہم دبئی میں تھے یا آج سنگاپور میں ہیں۔ جیسے بہت مختصر اور بہت ہی جامع جواب، ماشاءاللہ۔ آپ کا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ قانون سے ریلیٹڈ ہیں، کارپوریٹ لا ہو گئے، ایگریمنٹس لا ہو گئے۔ تو میرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانونی ڈھانچے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ بہت سے افراد جو بیرون ملک پاکستان رہتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں قانون تو ہے ماشاءاللہ، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ ریٹ آف دا لا جو ہے وہ ہمیں نظر اس طرح نہیں آتی جیسے دوسرے ممالک کے اندر ہے۔ تو پہلے تو آپ ہمیں اپنی رائے دیں کہ پاکستان میں جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ پاکستان کا جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کی جڑ جو ہے وہ تقسیم سے پہلے والے، آزادی سے پہلے والے 1935 کے قانون سازی سے ہے، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا، اس کی جڑیں وہاں پہ ہیں۔ اور وہ ایک نہایت ہی عمدہ، شگفتہ اور شائستہ قانون تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اس کی اوپر جو علم جسے کہتے ہیں امپلیمنٹیشن تھا، وہ نہایت ہی زبردست طریقے سے ہو رہا تھا اس دور میں۔ اور اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیکھ لیجئے، جو متحدہ ہندوستان میں جو ہوتا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، یعنی اس میں کسی کے بھی حقوق جو ہے
پامال نہیں ہو رہے تھے، بھلے وہ ہندو کمیونٹی تھی یا اور جو کمیونٹیز ہیں سب کے سب اس پہ کورڈ تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ظاہر ہے پاکستان وجود میں آیا، اور جو ڈومینین آف پاکستان ہے اس کو آپ کو جیسے پتہ ہی ہے ایک بہت طویل عرصہ لگا اپنا آئین تراشنے میں، پہلے بولوں گا تلاشنے میں اور پھر تراشنے میں، لیکن نندلیس دیر آئے درست ہے۔ 73 کا آئین نہایت خوبصورت ڈاکومنٹ ہے آپ کے یہاں، اور یہ لیکن آپ کے یہاں پاکستان میں ایک اور چیز بھی ہوئی اسی دوران کہ آپ بے ساختہ طور پہ ڈوئل جورسڈکشن کا مرکز بن گئے، یعنی آپ کے ایک تو کامن لا چلا آ ہی رہا تھا جس پہ سب کی ایکسپرٹیز تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شریعہ لا کو بھی امپلیمنٹ کرانے کی ایک بڑی ریگرس اٹمپٹ کی گئی۔ اب ڈھانچے تو بہت ہی عمدہ ہیں، بھلے وہ آپ شریعہ لا کو دیکھ لیجئے اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اور اس کو بھی دیکھ لیجئے کامن لا کو، تو بہت ہی عمدہ طریقے سے لوگوں کا حساب کتاب دیکھ کے یہ امپلیمنٹ کروائے گئے تھے۔ لیکن ہاں عمل درآمد میں یقیناً بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہے، جو ایکسپوجر ہے، اس کی شدت سے کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کامن لا کے اگر کوئی جج ہیں یا کوئی قانون ساز ہیں، ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعہ لا پہ بھی وہی دسترس حاصل ہو جو کہ ان کو کامن لا پہ ہے۔ اسی طرح سول لا اور کامن لا میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی شریعہ لا کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں جنہیں کامن لا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ تو اس لا علمی کو میں سب سے بڑی وجہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں عمل درآمد جو ہے وہ احسن طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے اس سے متصل میں ایک سوال آپ سے کر لوں کہ میرا جو سوال تھا اصل میں وہ یہ تھا کہ قانون تو موجود ہے اور آپ نے جیسے ڈیفائن کیا کہ شریعہ لا بھی ہے اور کامن لا جو ہے وہ بھی ہے، لیکن میرا جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن، کیونکہ ایک جج نے یا ایک قاضی نے ایک رولنگ دے دی کہ جناب یہ فیصلہ ہے اور دیٹس اٹ، اب وہ امپلیمنٹ جو کرے گا یا تو وہ کوئی ایجنسی کرے گی، پولیس کرے گی، ایف آئی اے کرے گی، یا جو بھی ایجنسی جو ویٹنگ ایجنسی ہے۔ جو ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں باہر گزر گئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورٹ سے اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم سنگاپور میں بیٹھے ہیں، تو جیسے میں کوریا کے اندر 18-19 سال رہا ہوں، اور میری بھی ایکسپرٹیز جو ہے اصل میں لائسنس امیگریشن لائر بھی ہوں، ٹھیک، کوریا کے اندر۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جج نے کوئی رولنگ دے دی ہے، فیصلہ آ گیا ہے، تو اس کے بعد عدالت کا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بڑا ہی سوئفٹلی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جو بھی ادارہ ہے ماتحت عدالت کے، ٹھیک، وہ اس کو بڑی تیزی سے اور بڑے ہی طریقے سے اس کو جو ہے عمل درآمد کرواتا ہے۔ جج کا کام قانون کے حساب سے رولنگ دے دینا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو کام ہے وہ تو دوسری ایجنسیز کا ہے نا۔ تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ پرابلم ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جج نے جو وہ آرڈر دیا کہ شوڈ بی فائن سم ون، اب کوئی بھی کسی بھی قانون کے حساب سے کسی کو اگر جرمانہ ہو گیا تو جرمانہ لینے کے لیے عدالت جو ہے وہ صرف آرڈر دے گی، اس آرڈر کی بیس کے اوپر جو ہے وہ، اب وہ ایف بی آر ہے یا ایل ٹی اے لینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، جو بھی جو لینڈ اتھارٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، یا بینکس ہیں یا کوئی بھی ایجنسی ویٹنگ ایجنسی ہے، وہ جو ہے وہ اس کو لے کے وہ جرمانہ، ایسا وہ ان کا میکینزم ہے کہ آپ کو جرمانہ دیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ امپلیمنٹیشن ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قانون کے حساب سے اگر فیصلہ آ بھی جائے تو کئی عرصہ جو ہے وہ پینڈنگ میں رہتا ہے، اور جو وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ یہ بہت ایک کامن پرابلم ہے پاکستان کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو نہیں ہو رہی ہے فیصلوں پر، ان کے کیا عوامل ہیں، اور آپ ان کو اس پورے پرابلم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی اور ایز اے ماہر قانون بھی؟ دیکھیے، میری جو بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا، میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ کمپیریٹیو لا ہے۔ تو جب میں لا
प्रैक्टिस को या लीगल प्रैक्टिस को पाकिस्तान को दुनिया के और तरक्की याफ्ता ममालिक से या इवन तरक्की पजीर ममालिक से जी जी जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करता हूँ तो एक नुमाया फॉल्ट सामने आता है, और वो ये है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता पाकिस्तान में। तो लेट्स से कि अगर इनफरादी तौर पे कोई शख्स या कोई जज साहब या कोई अदलिया के अफराद कोई बेहतर काम करना भी चाहते हैं तो उनको उस काम को सर अंजाम देने में कई रुकावटों का सामना है। और रुकावटें कैसी हैं जो कि मैं मतलब एक ही बात कहूँगा कि कानून सबके लिए अनफॉर्चुनेटली एक जैसा नहीं है पाकिस्तान में, और उसकी वजह जो है वो बहुत गहरी है कि आपके यहाँ एक जो टर्म होती थी हमारे यहाँ दुबई में, जिससे अब दुबई की जान छूट चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में मैं बखूबी देख के आ रहा हूँ अभी अपने गुज़िश्ता ट्रिप में, जो अभी हाल ही में मैंने पाकिस्तान का किया 2 महीने का, कि वास्ता जो है, सोर्स जो है, उसके ऊपर काम चल रहा है। सेम कानून, सेम सज़ा, लेकिन अगर आपका कोई वास्ता है तो आप उससे बच जाते हैं क्रिमिनल लॉ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई वास्ता, कोई सहारा नहीं है तो कोई छोटी सज़ा भी जो है वो आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। ये मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा, और इसको इम्प्रूव करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि गो बैक टू द बेसिक्स। देखिए मैं कानून में कैसे आया, मेरे आइडियल्स कौन थे? मेरे सबसे बड़े मेंटर जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनसे बड़ा कानूनदान मैं कहता हूँ बर्रे सगीर में पैदा नहीं हुआ, ये मेरा मानना है। उसके बाद दूसरे जो साहब जिन्होंने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया वो थे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एज अ बैरिस्टर। मैं अभी उनके शायरी तखल्लुस में नहीं जाना चाहता, मैं उनके और कंट्रीब्यूशंस पे अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कानूनदान की हैसियत से उनको उनका तज्जिया कर रहा हूँ। उसके बाद जस्टिस हमीदुल्लाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अपनी फील्ड में, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में शरीफुद्दीन पीरज़ादा से बड़ा नाम है ही नहीं, दुनिया में नहीं, इतना बड़ा नाम है वो इस वक्त आज भी। तो मेरी अर्ज़ ये होगी कि ये इतने बड़े-बड़े अकाबिरीन जो गुज़रे हैं कानूनदानी में, कानून साज़ी में, इनके किए हुए कामों को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। इनकी किताबें जो डस्ट खा रही हैं आपकी लाइब्रेरीज में या कानून साजी के दफातर में, या जो इनको पसे पर्दा कर दिया गया वक्ती तौर पे, इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। और एक टर्म होती है इस्तिलाह लीगैलिटीज में रेशियो डेसिडेंडाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जज भी बिलाखिर इंसान है और इंसान खता का पुतला है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो जज से भी ये चीज़ हो सकती है कि जिस बुनियाद पे उन्होंने फैसला दिया उस वक्त चंद हक़ाइक़ ना हो या नहीं हो, तो इसके लिए जो बेहतरीन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, जो मैंने अपने लेटेस्ट आर्टिकल में भी सजेस्ट किया और पाकिस्तान से बड़ी मुझे पजीराई उसमें हासिल हुई एट द एडवोकेट जनरल ऑफिस, के ज्यूरी का इंट्रोडक्शन बेपना ज़रूरी है पाकिस्तान में। जो ज्यूरी होती है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता होगी, अमेरिका में, और साथ ही साथ ये कि रेशियो डेसिडेंडाई से मुराद ये है कि जज अपने फैसले पे एक तो फैसला महफूज भी कर सकता है, दूसरा ये कि फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है जज के, तो उस चीज़ से जो है बड़ा फ़ायदा होगा खुद जज हजरात को भी, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त जो सूरत हाल है कि 121वें नंबर पर पाकिस्तानी जजेस का दर्जा चला गया, जो किसी ज़माने में दुनिया के टॉप 10 में हुआ करता था। तो मसला क्या हुआ है, वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वरना पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, मवाद की कोई कमी नहीं है, और मैं कहता हूँ बहुत ही जिंदा दिल और ज़बरदस्त कौम है जिसका नाम पाकिस्तानी है, और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये चंद चीज़ों का फुकदान है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी, आपकी जिंदगी भी बाहर गुजर गई, तो बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी जो हैं, अगर मैं सवाल करूं कि आप पाकिस्तान को सिंगापुर में बैठ के आप कैसे देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन जारी, जैसे कोविड-19 का इस वक्त प्रॉब्लम है, जबकि हम सिंगापुर के अंदर बैठे हुए हैं, तो सिंगापुर में बिल्कुल फ्री वैक्सीनेशन है और बहुत ही सिस्टमेटिकली हर काम हो रहा है, गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा लुक आफ्टर कर रही है, नॉट इवन सिटीजन, इवन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टेयर्स है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस चीज को टैकल किया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हमेशा कंट्रोल रहते हैं, वो बहुत ही जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ओपन आपको जो है वो
مختلف چینلز کے اوپر، انسٹاگرام ہے یا ٹیلی گرام ہے، ان کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بالکل بہت اوپن، بالکل جس کے نا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے. پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بیرون ملک بیٹھ کے؟ کہ ہے تو وطن، دل تو وہیں دھڑک رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک جو کہاوت بھی ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے اندر بہت ہی، جیسے صدر پوٹن نے کہا تھا رشیا کے کہ جو پاکستان ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ قبرستان ہے. ان کو بیویاں جاپانی چاہیے، لائف اسٹائل امریکن چاہیے، تنخواہ جو ڈالروں میں چاہیے، اور لیکن مرنا جو ہے انہوں نے پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ لائف جو ہے وہ ایزی، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لائف بہت ایزی ہے پردیس کے اندر، جبکہ ایسا ہے نہیں، اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک، ہیو ٹو گو تھرو لاٹس آف اسٹرگل، اور بہت اسٹریس اور بہت ڈسکرمنیشن بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی مختلف کنٹریز کے اندر. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو دور بیٹھ کر؟ آپ کی کیا محسوسات ہوتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے کووڈ کے حساب سے بھی، اور جو بے روزگاری ہے اس کے حساب سے بھی، اور پھر جو حکومت کے جو اس وقت کام چل رہے ہیں، جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اپوزیشن کی جو آپ جو ہے وہ چالیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ نے کوئی ایک کام کرنا ہے پاکستان کے لیے، تو مختصراً وہ آپ کیسے ڈیفائن کر دیں گے؟ وہ کیا کام ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کتنے تیار ہیں؟ پلیز. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ایک مواد سوال ہی میں پوچھ ڈالا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کا وہ مصرع صادر ہوتا ہے پوری پاکستانی قوم پہ کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میں یہی کہوں گا پاکستان کے بارے میں، جو میرا ون لائن آنسر ہوگا آپ کو کہ میری کیا کیفیت ہے. دکھ ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور اویئرنیس نہیں ہے تو وہ دوسری سمت چلے جاتے ہیں جو کہ نہ ان کے کام کی چیز ہے، نہ ان کے جسے کہتے ہیں فائدے کی ہے، نہ کسی کے بھی فائدے کی ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. کراچی میں مجھے ایسے ایڈمنٹ لوگ بھی ملے جو انفارچونیٹلی یہ بات کہہ رہے تھے جی ہم ماسک سرے سے پہنیں گے ہی نہیں، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے. اور میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کس کے لیے پروٹیسٹ ہے؟ کہنے لگے یہ ان لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ ہے جنہوں نے یہ وبا پیدا کی. تو اب آپ خود سوچئے کہ میں نے ان سے بندوں سے یہی کہا کہ بندگان خدا بھلے مانوسو، آپ لوگ یہ بات سوچئے کہ یہ وبا کا پیدا کرنا یا ختم کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، میرے آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ایک پریکاشنری میجر ہے تو اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جائے؟ میرا صرف پوچھنا یہ ہے آپ سے. تو میں نے جب یہ بات کہی تو ایک اویئرنیس پھیلی اور لوگوں نے ایک اور بار سوچا اور کئی لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی. ہمارے مسئلہ یہی ہے پاکستان میں کہ جی ہر کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی بھی شخص ہو، اور یہ ہمارے دین کی فطرت کے بھی خلاف ہے کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہماری قومی شخصیت کے بھی خلاف ہے کیونکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 سیکنڈ بھی نان سینس ٹالریٹ نہیں کی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ وہ جب ٹرین میں آ رہے تھے تو یونیورسٹی کے نوجوانوں نے ہوٹنگ شروع کر دی اور آپ نے آ کے زور سے ان کو ڈانٹا. ڈسپلن جنٹلمین آل آف یو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بہت اہم کڑی میں آج ہم آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابرین کے سنہرے اقوال زریں اور سنہرے خیالات کو بالکل پس پردہ چھوڑ کے اپنی ایک سمت میں چل پڑے ہیں جو نہ نفع دین ہے نہ نفع دنیا ہے. اسی طریقے سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا جو معاملہ ہے، جیسا آپ نے ابھی سنگاپور کی مثال دی، تو صاحب یہاں کی حکومت نے جس طریقے سے اس کو کرٹیل کیا کہ ہر شخص کو کانٹیکٹ ٹریس کیا، اس لیے نہیں کیا کہ خدا نخواستہ ان کو یہ جاننا ہے کہ میں کب کہاں کیسے کیا کر رہا تھا. ان کو صرف اس بیماری کو پکڑنا ہے کہ جی یہ وبا فلانی جگہ کس سے کس کو لگی اور اس پہ سولوشن پرووائڈ کرنا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا، نمبر 2 اویئرنیس جو ہے وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور نمبر 3 جو ہے پلازیبل سولوشنز اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ نے جو مجھ سے کہا کہ میرا کیا سولوشن ہوگا, میرا صاحب یہی ہوگا کہ خیبر تا کراچی, گاؤں دا گاؤں, شہر دا شہر جا کے اویئرنیس پھیلائی جائے کسی بھی معاملے میں. کووڈ-19 ایک سیگمنٹ ہے, اسی طریقے سے کئی چیز ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس کو یہی نہیں معلوم کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا حق کیا ہے تو آپ فرض کی کیا بات کریں گے. سنگاپور میں اگر آپ دیکھیے تو ریپبلک آف سنگاپور بیلنسنگ آف دا ایکٹ کر رہی ہے. اگر اس نے آپ کو کہا کہ جی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ایسے مواقع پیدا کیے کہ آپ کے گھر میں سے نہ نکلنے سے کسی کو کوئی کوتاہی, یعنی آپ کے کسی بھی کام کو کوئی کوتاہی نہ ہو. لوگ جابس پہ بھی ہیں لیکن گھر کے اندر ہیں. لاک ڈاؤن جو ہے کامیاب رہا, ہر قسم کی چیز جو ہے وایا ایپس آپ یہاں پہ منگوا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے. پاکستان کے لیے میں یہی کہوں گا ایکسپوجر اور اویئرنیس یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے, اور ہر قسم کے جسے کہتے ہیں فرسودہ خیال سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک شیطانی پلاؤ ہے, ٹھیک ہے نا, اور پرسپشن اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے. بہت ہی عمدہ گفتگو آپ سے رہی, اور میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا ہمارے ورلڈ وائڈ پاکستانی فورم کے اوپر, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی جیسی اور مزید شخصیات کو اس فورم پہ لائیں گے. اور ہمارا کام صرف اویئرنیس پیدا کرنا ہے, شعور دینا ہے. اس پوری آگ کو بجھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے لیٹس ڈو اٹ. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ کے اس وقت کا, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے ایک اور سیشن رکھا جائے, اور جو اور اہم جو معاملات ہیں, جو ڈسکشن ہمارا جو ٹاپکس رہیں گے وہ وقتاً فوقتاً آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک سیشن جو آپ سے دوبارہ رکھا جائے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ریلیٹڈ ٹو پاکستان, کیونکہ پاکستان ہماری جان ہے, پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہمارا گھر ہے. اور میں نہیں چاہتا, اور جیسے آپ بھی نہیں چاہتے, اور کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مزید سفر کرے, وہاں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ وہی کریں جو ہم کرتے رہے. اور یہ جو برین ڈرین ہوا ہے ہمارا فورن کنٹریز میں, یہ سب پاکستان جائیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی آپ سے. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی جو ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. اگر کچھ آپ نے کہنا ہے تو فرمائیے. بس ارتضی صاحب میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جیسے محب الوطن پاکستانی جو ماشاءاللہ ایک زبردست انیشیٹو لے رہے ہیں اس ورلڈ وائڈ فورم پہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور ہم سب لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور اس کا جسے کہتے ہیں جو حامل حاضہ ہیں وہ اہل پاکستان ہیں. اور میرا پیغام تمام اہل پاکستان, تمام اہل وطن کو ہوگا کہ صاحب ارسپیکٹو آف ریلیجن, کریڈ, ریس, کلر, ایتھنیسٹی ہمارے ساتھ جوائن کریں, ہمارے اس فورم پہ آئیں اور اپنے مسائل لے کے آئیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ آ کے جو ہے گفت و شنید فار دا سیک آف دیٹ کریں. آپ اپنے مسائل لے کے آئیں. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بیسٹ پلازیبل, بیسٹ پاسبل سولوشنز پرووائڈ کریں. بہت اچھا, میرا کہنا ہوگا. مہربانی بہت بہترین. اور خاص طور پہ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ پاکستانیوں کے جو پرابلمز ہیں, جیسے اکنامی ہے, تو اس کے اندر میں تھوڑا سا ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اکنامی اصل میں ہے کیا, یہ سب کچھ, اور قانون کے حساب سے آپ جیسے افراد جو ہیں وہ سامنے آئیں اور کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارا جو کامن پاکستانی ہے اس تک اویئرنیس پہنچے. اور حقوق تو سب مانگ رہے ہیں اور مانگتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں اپنی املاک اور سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے فرائض ہیں پاکستان کے لیے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا اسٹیٹ آف اور کیا کہتے ہیں ایک سٹیزن کے درمیان. تو پہلے ہم نے جو اپنے جو فرائض, ٹیکس ہم نہیں دیتے ہیں اور چوری بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اویئرنیس کا ہی حصہ ہیں. اور میری کوشش یہ ہے, اور آپ جیسے تمام افراد کی کوشش یہی ہے کہ ہم
جو کامن پاکستانی ہیں ان تک یہ اویئرنیس پہنچائیں. آج کی گفتگو آپ نے اپنے جو ایکسپرٹیز تھی اس حساب سے آپ نے بہت بہترین اپنے تجزیے اور اپنی رائے ہم تک پہنچائی, اور امید ہے کہ یہ دیگر پاکستانیوں تک پہنچے گی اور وہ سوچنا شروع کریں گے, وہ جوائن کریں گے اور اپنے مسائل شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. مختلف طریقہ کار ہیں, ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر ملاقات رہے گی, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.